کراچی کی ذمہ داری نہیں لینی تو وفاق کے حوالے کرو، ایم کیو ایم کا سندھ حکومت سے مطالبہ۔ فاروق ستار نے پریس کانفرنس میں کہا سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بنا دیں، جتنی تاخیر کریں گے اتنا دلدل میں پھنسیں گے۔ سانحہ گل پلازا آپ کو چین سے سونے دے گا نہ جینے دے گا، نپولین کی طرح گل پلازا تمہارا واٹرلو ثابت ہوگا۔ ہم استعفیٰ نہیں مانگ رہے، بلاول خود میئر، وزیر اعلیٰ اور وزیر اطلاع سے استعفیٰ لیں۔ سیکیورٹی واپس لینے کے معاملے پر کہا ہمیں سیکیورٹی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم مانگ نہیں رہے، ہمیں سندھ حکومت سیکیورٹی نہیں دیتی تو اسلام آباد سے پولیس بلا لیں گے۔ وفاق ہمیں سیکیورٹی دے گا تو آہستہ آہستہ شہر بھی کنٹرول کر لے گا۔ فیصلہ کریں کراچی وفاق کو آہستہ آہستہ دینا ہے یا ایک ساتھ۔ گورنر راج کی ضرورت نہیں، لیکن کراچی کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم نے سیاست کیسے کرنی ہے یہ ہم طے کریں گے۔ فاروق ستار یا ایم کیو ایم سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ پیپلز پارٹی فاروق ستار کی طرح خیراتی مینڈیٹ پر نہیں بیٹھی۔ فاروق ستار کو سنجیدہ نہ لیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں۔ ایم کیو ایم آج کچھ اور کل کچھ اور بات کرتی ہے۔ فاروق ستار کو مقابلے کا شوق ہے، استعفیٰ دے کر دوبارہ الیکشن میں مقابلہ کریں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ہماری نیک نیتی ہے کہ پنجاب فورنسک لیب سے لوگوں کو گل پلازا کے لیے بلایا۔ سانحہ گل پلازا پر ایک رپورٹ آنی ہے، پتہ چل جائے گا کس کی غفلت تھی۔ سندھ کابینہ نے گل پلازا آتش زدگی پر غور کے بعد ذیلی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں پھر گرما گرمی، اپوزیشن نے سانحہ گل پلازا کی آزاد عدالتی تحقیقات کا مطالبہ دہرایا۔ قائد حزب اختلاف علی خورشیدی نے کہا پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی کسی بات پر اب بھروسہ نہیں۔ حکومت سندھ سانحہ گل پلازا کی آزاد جوڈیشل تحقیقات کے ذریعے ہماری مردہ سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کر دے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے ایوان کو بتایا صوبائی کابینہ نے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے، کمشنر کراچی کی تحقیقاتی رپورٹ آنے دیں، شواہد ناکافی ہوئے تو جوڈیشل انکوائری یا کسی ایجنسی سے تحقیقات کرا دیں گے۔ سانحہ گل پلازا میں جان بحق مزید 4 افراد کی شناخت ہو گئی۔ مجموعی طور پر ڈی این اے کے ذریعے شناخت افراد کی تعداد 20 ہو گئی۔ شناخت حسام محمد، محمد اشرف، کوثر پروین اور محمد عارف کے نام سے ہوئی۔ سندھ کابینہ نے سانحہ گل پلازا کے شہداء کے اہل خانہ کو فی کس 1 کروڑ روپے امداد دینے کی منظوری دے دی۔ متاثرہ دکانداروں کو 1 کروڑ روپے بلا سود قرضہ دینے کی بھی منظوری۔ متاثرہ دکانداروں کو 5 لاکھ روپے کمشنر کے ذریعے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں وزراء پر مشتمل سب کمیٹی قائم۔ کمیٹی کمشنر کراچی کی سربراہی میں قائم انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لے گی۔ گل پلازا کی عمارت کو ٹینٹ لگا کر بند کر دیا گیا۔ سانحہ گل پلازا کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو تعاون کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیشکش کر دی، کہا لاہور کی 25 منزلہ عمارت میں آگ لگی تو 5 منٹ ریسپانس ٹائم تھا۔ ریسکیو 1122 کے ڈی جی خود متاثرہ عمارت پہنچے، چیف سیکریٹری اور متعلقہ وزیر بھی جائے وقوع پر فوراً پہنچے۔ بیسمنٹ میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، تمام لوگوں کو نکالا گیا۔ سیف سٹی کیمروں سے خود مانیٹر کیا، اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ پوری حکومت نے ایک یونٹ بن کر کام کیا، عمارتوں کے تحفظ کے لیے SOPs جاری کیے گئے۔ ریسکیو 1122 کے پورے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے وسائل فراہم کریں گے۔ برف باری میں نقل مکانی انوکھی چیز نہیں۔ برف باری کے باعث پاک افغان سرحد سے نقل مکانی ہوتی ہے۔ PTI حکومت نے اسے انوکھا بنا دیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نیوز کانفرنس، کہا تیرہ میں کالعدم TTP کے 400 سے 500 لوگ موجود ہیں۔ 2021-22 میں جو لوگ لا کر بسائے گئے وہ بارڈر ایریاز کے قریب رہ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے لوگ ان لوگوں کو بھتہ دیتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا قبائلی سردیوں میں نقل مکانی کرتے ہیں اور گرمیوں میں واپس تیرہ آ جاتے ہیں۔ اختیار ولی خان نے کہا نقل مکانی خود سے ہوتی ہے، اس کی آڑ میں 4 ارب روپے کی خود برد ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے جو 4 ارب روپے رکھے وہ کتنے لوگوں کو ملے؟
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وفاقی حکومت کا رویہ اور بیان بازی افسوسناک ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومت کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ سی ٹی ڈی نے پشین میں 10 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ کارروائی کے دوران 10 جوان زخمی ہوئے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز احمد گورایا کی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کہا دہشت گردوں سے جدید اسلحہ ملا ہے جس کا فورینزک کروائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے معاون شاہد رند نے کہا جو ریاست کے سامنے کھڑا ہوگا ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ یورپ اور بھارت میں تجارتی معاہدے پر امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی شدید تنقید۔ اسکاٹ بیسنٹ نے بھارت کی مکاریوں کا پردہ فاش کرتے ہوئے کہا یورپ کا بھارت سے تجارتی معاہدہ اپنے ہی خلاف جنگ کی فنڈنگ کرنا ہے۔ بھارت روسی تیل خریدتا ہے، ریفائن کرتا ہے اور یورپ کو فروخت کرتا ہے جس سے جنگ کے لیے پیسہ فراہم ہو رہا ہے۔ یورپ روسی تیل کی مصنوعات خرید کر اب بھی ماسکو کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ روسی تیل کی خریداری پر بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا۔ یورپ اسی بھارت سے تجارتی معاہدہ کر رہا ہے۔ یورپ نے بھارت کے ساتھ آزاد تجارت کا معاہدہ کیا ہے جس کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مدر آف آل ڈیلز قرار دیا ہے۔ معاشی میدان میں بھارت کو دھچکا۔ بنگلہ دیش کا چٹاگانگ میں انڈین اکنامک زون منصوبہ منسوخ کرنے کا اعلان۔ بھارتی اکنامک زون کی جگہ دفاعی صنعتی پارک بنایا جائے گا۔ چٹاگانگ میں بھارت کے اکنامک زون کے لیے بڑا رقبہ مختص کیا گیا تھا، اب یہ زمین نئے دفاعی صنعتی پارک کے لیے استعمال ہوگی۔ بھارت اور اسرائیل دنیا میں دو ہی ایسے ممالک ہیں جو انتہا پسند سوچ رکھتے ہیں۔ ہندوتوا اور آر ایس ایس اکھنڈ بھارت کے نظریے پر کام کر رہے ہیں۔ ہمیں آنے والی نسلوں کو ہندوتوا نظریے سے آگاہ کرنا ہوگا۔ مشاہد حسین سید کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا بھارت کی ہر دوسری تنظیم انتہا پسند سوچ کے تحت کام کر رہی ہے۔ بھارت میں اب خوف کے نظریے کے تحت حکومت کی جا رہی ہے۔ مارکہ حق میں بھارت کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ عوام اور صنعتوں پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر آئی ایم ایف سے زیادہ ریلیف لینے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شہباز شریف نے کہا آئی ایم ایف پروگرام اور معاشی نظم و ضبط کے تحت ریلیف کے لیے بڑے اقدامات کا منصوبہ بنایا جائے۔ آئندہ 2 سال میں معاشی شرح نمو 5 سے 6% تک حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ وزیر اعظم نے ریلیف حاصل کرنے کے لیے 2 ہفتوں میں تجاویز بھی طلب کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے دورہ پاکستان پر آئے میانمار کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے تجارت، معاشی تعاون، تعلیم اور عوامی روابط کے فروغ پر زور دیا۔ ایبٹ آباد میں شدید برفباری، گلیات میں 1.5 فٹ تک برف پڑ چکی۔ رابطہ سڑکیں بند، بجلی معطل۔ انتظامیہ نے سیاحوں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ بٹگرام میں شدید برفباری نے معمولات زندگی کو مفلوج کر دیا۔ شاہراہ ریشم بند ہونے سے گاڑیاں پھنس گئیں۔ شانگلہ میں بھی برفباری سے آمد و رفت متاثر، کئی لنک روڈ بند۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا میں برفباری سے مختلف رابطہ شاہراہیں بند ہو گئیں۔ مری میں رات سے برفباری کا سلسلہ جاری، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برفباری۔ چمن میں بجلی کی طویل بندش، زیارت کان محترزئی، خانوزئی، شیلا باغ اور مسلم باغ میں برفباری۔ سندھ میں گورکھ ہل اسٹیشن نے برف کی چادر اوڑھ لی، درجہ حرارت -4 تک گر گیا۔ پارلیمنٹ آمدنی پر ٹیکس لگانے کا اختیار رکھتی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپر ٹیکس کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ انکم ٹیکس کا سیکشن 4B بحال کرنے کا حکم۔ آئینی عدالت نے ہائی کورٹس کے سیکشن 4C سے متعلق فیصلے جزوی طور پر کالعدم قرار دیے۔ کیس کے قابل سماعت ہونے پر اعتراضات مسترد کر دیے گئے۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 8 وکٹوں سے پچھاڑ دیا۔ پاکستانی بولرز کی تباہ کن بولنگ، نیوزی لینڈ کو صرف 110 رنز پر ڈھیر کر دیا۔ عبدالسبحان کی 4، علی رضا نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں پاکستان نے ہدف 18ویں اوور میں 2 وکٹوں پر پورا کر لیا۔
समीर मिन्हास ने 76 रन बनाए। पाकिस्तान का अगला मैच इतवार को भारत से होगा। आईसीसी का दोहरा मयार फिर सामने आ गया। बांग्लादेशी सहाफियों को वर्ल्ड कप के लिए एक्रेडिटेशन देने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक बांग्लादेश के बाहर होने के बाद पहले से कंफर्म एक्रेडिटेशन भी मंसूख कर दी गई। आईसीसी इन मुल्कों के सहाफियों को भी एक्रेडिटेशन देता है जो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होते। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया था। अमनो इंसाफ और इज्तिमाई सलामती के लिए कानून की हुक्मरानी नागुज़ीर है। आज बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम को कड़ी आजमाइश का सामना है। सलामती काउंसिल में अमन, इंसाफ और कसीरुल जहती निज़ाम से मुताल्लिक मुबाहिसे में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, भारत ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करके जाहरियत का इर्तिकाब किया। पाकिस्तान ने हक़ दिफा को जिम्मेदाराना, मोहतात और मुतनासिब अंदाज में इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी सफारतकार जुल्फ़िकार अली हक ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ना था, ना है और ना रहेगा। यूएन करारदादों के मुताबिक मकबूजा वादी मुतनाज़ इलाका है। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों की जमीनों पर कब्जे की रिपोर्ट पर 7 दिन में फैसले का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, डीसी ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिकायत पर 7 रोज में फैसले के पाबंद होंगे। किसी को समंदर पार पाकिस्तानियों के असासों पर कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी। ओवरसीज के असासों के 100% तहफ़्फ़ुज़ के लिए शफाफ और फौरी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इस्लामाबाद में सरमायाकारी का महफूज माहौल फराहम करेंगे। पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी आयद। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे वाली पतंगों पर भी दफा 144 के तहत पाबंदी आयद। लाहौर में बसंत के दौरान बगैर तस्वीर वाली या कसीर रंगी पतंग इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक महफूज बसंत की मशरूत इजाजत दी है। बलोचिस्तान में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए नसीराबाद रेंज के तमाम अजला में खवातीन पुलिस एहलकारों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। वजीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, खवातीन एहलकारों की सलाहियतों से इस्तेफादा बेहतर पुलिसिंग का बाइस होगा। साइलिन के लिए पुलिस स्टेशन में महफूज माहौल की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। खवातीन को मसावी मौक़े फराहम करना सूबाई हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत AI ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद। मरियम नवाज ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर फैसले और पॉलिसी साजी का मरकज होगी। टेक्नोलॉजी के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना पंजाब हुकूमत का मिशन है। डेटा से चलने वाली गवर्नेंस के जरिए पंजाब में जदीद दौर का आगाज हो चुका है। शदीद बर्फबारी भी पाक फौज के जवानों का हौसला पस्त न कर सकी। जवानों का मुनज़्ज़म रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। तीराह में पाक फौज ने बर्फ में फंसी गाड़ियों को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। पाक फौज ने औरकजई और कुरम में रास्ते बहाल कर दिए। आजाद कश्मीर में कोटली नकियाल सड़क भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। वादी लीपा में पाक फौज ने हेलीकॉप्टर बेस्ड रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक अफगान सरहद पर शदीद बर्फबारी के बावजूद पाक फौज और FC के जवान अलर्ट। अमेरिका में 15 साल बाद बदतरीन बर्फानी तूफान, निजाम जिंदगी मफलूज, दफातर और स्कूल बंद, 30 अफराद हलाक, लाखों मुतासर, अरबों डॉलर का नुकसान। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी। कई इलाकों में दर्जा हरारत -39 डिग्री तक गिर गया। 12 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। 4 दिन में 21,000 परवाजें भी मनसूख। कनाडा में भी बर्फानी तूफान से निजाम जिंदगी शदीद मुतासर। टोरंटो में 22 इंच तक बर्फ पड़ चुकी, गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। नियाग्रा आबशार भी शदीद सर्दी के बायस जमना शुरू हो गए। बरतानिया में आइंदा हफ्ते तूफान की वार्निंग जारी। ईरान हमसे मुज़ाकरात और मुआहदा करना चाहता है। ईरानी हुकाम ने मुतादिद बार फोन किया और बात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वेनेजुएला से बड़ा बहरी बेड़ा ईरान भेजा है, जिसकी वजह से ईरान परेशान है। अमेरिका की ईरान के साथ मुज़ाकरात की 4 शराइत सामने आ गईं।
شرائط میں افزودہ یورینیم ہٹانا، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر پابندی شامل۔ ایران کو یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایران علاقائی طاقتوں کی امداد نہیں کرے گا۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے خلاف کارروائی کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ وزارت خارجہ نے کہا ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت یا لاجسٹک مدد بھی فراہم نہیں کی جائے گی۔ علاقے میں کشیدگی کا پرامن حل مذاکرات اور بین الاقوامی قوانین پر عمل سے ہی ممکن ہے۔ فیصلہ خطے میں استحکام اور سفارتی حل کے لیے UAE کی پالیسی کا حصہ ہے۔ یورپ امریکہ کے بغیر اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ نیٹو چیف مارک روٹے کا برسلز میں یورپی پارلیمنٹ سے خطاب، کہا یورپی یونین یا یورپ کا خود اپنی حفاظت کا سوچنا صرف خواب ہے۔ امریکہ کے بغیر یورپ اپنی سلامتی اور آزادی برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ یورپ اور امریکہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ شمیم کے کردار سے شہرت پانے والے اداکار خالد حفیظ انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ ایچ11 قبرستان میں ادا کی گئی۔ خالد حفیظ پی ٹی وی کے ڈرامہ گیسٹ ہاؤس میں شمیم صاحب کے کردار سے مشہور ہوئے تھے۔ پاک آسٹریلیا T20 سیریز جمعرات سے شروع ہوگی۔ مہمان ٹیم کل پاکستان پہنچے گی۔ ٹرافی کی رونمائی اور پری سیریز پریس کانفرنس بھی کل ہوگی۔ قومی ٹیم کی کیمپ میں تیاریاں جاری۔ کھلاڑی آج شام قذافی اسٹیڈیم میں ٹریننگ کریں گے۔ گزشتہ روز کھلاڑیوں نے سینئر یوبیز انٹر اسکواڈ میچ کھیلا۔